تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے۔ جی سامعین کرام، آپ نے اس ناصبی یزیدی اہل حدیث گروہ سے تعلق رکھنے والے مشٹنڈے کی بکواس سنی۔ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے بغیرت ناصبی ہے، لیکن اس شخص سے بڑا آج تک کسی نے حرامی ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا، کیونکہ اس نے اگر تھوڑی تلخ کلامی ہو رہی ہے اور اس کے لیے معذرت، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے یہ ویڈیو کلپ سنا اور کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال اس لیے بہتر یہی ہے کہ ساری باتیں چھوڑ کر حوالہ جات کی طرف ہی آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بات ویسے چھوٹی سی تو نہیں ہے، بات بہت بڑی ہے، کہ جس گروہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغی اور جہنم میں لے جانے والا گروہ قرار فرمایا، اسی گروہ کو یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس گروہ کو معاذ اللہ باغی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، کہ جس گروہ کو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ حق پر قائم رہنے والا فرمایا، کیونکہ آپ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، اور ایک موقع پر فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ تو صاحب بات واضح ہے، جو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہوں اس کا مطلب وہ قرآن کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ ہے، اور ان کے مقابلے میں آنے والے ڈیفینیٹلی باغی قرار دیں گے۔ اچھا، جس گروہ کو یا جس گروہ کے لوگوں کو یہ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خود تمام نے اقبال جرم کیا ہوا ہے کہ وہ باغی بھی تھے، جہنمی بھی تھے۔ یہ بخاری مسلم میں تو اس کے زیادہ آگے مزید اتنی ڈیٹیل نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ جنگ صفین میں امیر شام کے لشکر، امیر شام سمیت اس کے سارے لشکر والے ہو تو باغی تھے، تو اس کی آگے ڈیٹیل باقی بھی معتبر اور بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ نہ یہ کتاب کسی تعارف کی محتاج ہے اور نہ ہی اس کا لکھنے والا المسند امام احمد ابن حنبل، اس کی جلد نمبر شیشم اور ڈائریکٹ حوالہ جات کی طرف ہی چلتے ہیں۔ اب اس کے صفحہ نمبر 881 پہ ابو الغادیہ کی روایت پہ آگے اس کے 882 تک بھی جاتا ہے، تو یہ آپ خود پاز کر کے پڑھ لیجئے گا۔ اس ویڈیو میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ بات جتنی جلدی ختم ہو جائے وہی بہتر ہے۔ اچھا، اس جلد میں یا اس کتاب میں جو شخص امیر شام کی طرف سے یا معاویہ بن ابو سفیان کی طرف سے جو شخص تھا جس نے خود قتل کیا جناب عمار ابن یاسر علیہ السلام کو، وہ خود اپنا جرم قبول کر رہا ہے۔ اب اس کی یہ جلد نمبر 100 میں المسند امام احمد ابن حنبل کی، اور اس کا صفحہ نمبر 504، حدیث نمبر ہے جی رقم نمبر 6499۔ یہ بھی میں درمیان میں سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی عمر بن عاص کا جو بیٹا تھا عبداللہ، وہ اپنے باپ سے عمر بن عاص سے پوچھ رہا ہے کہ ابا جان، کیا آپ نے نبی علیہ السلام کو حضرت عمار علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، افسوس اے سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ حضرت عمروں نے معاویہ سے کہا کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں؟ معاویہ کہنے لگا کہ تم ایسی ہی پریشان کن خبریں لے کر آنا، کیا ہم نے انہیں شہید کیا ہے؟ انہیں تو ان لوگوں نے شہید کیا جو انہیں لے کر آئے۔ سبحان اللہ، یہ اس کی آپ طویل چیک کریں، یعنی جو ان کو جنگ میں لے کر آیا تھا
انہوں نے ہی اس کو شہید کروایا، کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں جنگ پر لے کر آ گئے تھے۔ بہرحال تو یہ جو اس مشٹنڈے نے جو بکواس کی ہے، وہ بھی اس نے ادھر اپنے بزرگوار کو اس نے دیکھ کر ہی وہ بکواس کی ہے۔ اب جلد ہفتہ میں امام احمد ابن حنبل کی، اب یہاں پہ ذرا جتنا ہو سکے غور فرمائیے گا، اور میں بھی یہ تھوڑا سا پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے گھبرا کر اٹھے اور معاویہ کے پاس چلے گئے۔ معاویہ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار علیہ السلام شہید ہو گئے، اور معاویہ نے کہا کہ حضرت عمار علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن تمہاری یہ حالت کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے جی معاویہ نے کہا کہ تم اپنے پیشاب میں گرتے ہو، کیا ہم نے انہیں قتل کیا؟ انہیں تو حضرت علی علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے خود قتل کیا، اور وہی انہیں یہاں لے کر آئے اور ہمارے نیزوں کے درمیان لا ڈالا، یعنی وہی۔ تو اس یزیدی علیہ حدیث مولوی سے اتنا یہ پوچھنا تو بنتا ہی ہے کہ یہ جن لوگوں نے یہ واردات ڈالی ہوئی تھی ان کو خود ہاتھ پاؤں بھی پڑے ہوئے ہیں، اور وہ خود مان بھی رہے ہیں اس چیز کو، اور بخلا کے غلط طویلیں کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ خود مان رہے ہیں تو پھر تمہیں ان کا وہ دفاع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہ یار ایک حقیقت ہے، مان لو۔ صرف ایک انہی حقیقتوں پر پردہ ڈال ڈال کے اور اپنی مرضی کی تعویلیں کر کر کے، من گھڑت باتیں کر کر کے ضروری اپنے والدہ محترمہ کے کردار واضح کروانے ہوتے ہیں۔ اچھا، اور اس میں ایک کتاب کا اس نے نام لیا البدایہ والنہایہ، کہ اس میں یہ لکھا تھا، اس میں وہ لکھا تھا، حالانکہ جو بات جس چیز کا تعلق ہی نہیں تھا یہ جنگ صفین کے اور باغی گروہ کے معاملے میں، اس کو پیش کیے جا رہا تھا، جس کا کوئی سراسر تعلق نہیں تھا۔ یہی کتاب تھی نا البدایہ والنہایہ، اسی حوالے سے جنگ صفین اور امیر شام کے خود باغی ہونے اور اس کے باغی گروہ کے باغی ہونے کے بارے میں یہاں پہ واضح ادھر سامنے لکھا ہوا ہے، وہ پڑھ کے بتاتے ہیں یا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جلد نمبر ہفتم کے اگر صفحہ نمبر 350 کھول بھی لیتے تو تمہاری ماں مر جاتی۔ بہرحال اس کے جلد ہفتم کے صفحہ نمبر 350 اور ابو جہم ازدی نے اسے ایک قصیدے میں جواب دیا کہ جس میں کئی اقسام کی ہجو پائی جاتی ہے، ہم نے اسے ارادتاً چھوڑ دیا ہے، اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر علیہ السلام بھی تھے جنہیں شامیوں نے قتل کیا تھا، یعنی امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان اینڈ پارٹی نے قتل کیا تھا جناب عمار ابن یاسر۔ ان کے قتل سے یہ پشین گوئی کا راز واضح ہو گیا کہ جسے آپ نے بیان کیا تھا کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس سے واضح ہوا کہ اب یہاں پہ آنکھیں پھاڑ گئے اور کان بھی پھاڑ گئے سننا کہ حضرت علی علیہ السلام حق پر تھے بے شک، اور حضرت معاویہ باغی تھے، اور اس میں کئی دلائل نبوت پائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایک حدیث جو نبوت پر پوری دلالت رکھتی ہے، اس کو صرف ایک بغض شیعہ میں، بغض اہل بیت علیہ السلام میں، صرف ایک بندے کو بچانے کی خاطر اس کا انکار کر رہے ہو، اور اس کا مطلب اس کی یار خیر آگے مزید پڑھتے ہیں، ورنہ زبان اگر انسان ہی ہوں
خیر اچھا جی، اب اسی صفحہ نمبر 350 کے نیچے لکھا ہے حضرت عمار علیہ السلام نے اب جناب عمار بن یاسر علیہ السلام کا بھی فرمان سن لو۔ حضرت عمار بن یاسر علیہ السلام نے اس روز دیکھا کہ جو اپنے رب کی رضامندی کا خواہاں ہوتا ہے وہ مال اور اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جناب عمار علیہ السلام کے پاس لوگوں کی ایک جماعت آئی تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، ہمارے ساتھ ان لوگوں کی طرف چلو جو حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ کرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ مظلومانہ طور پر قتل ہوئے۔ خدا کی قسم ان کا مقصد نہ حضرت عثمان کے خون کی سزا دینا ہے اور نہ ان کا بدلہ لینا، بلکہ ان لوگوں نے دنیا کا مزہ چکھ لیا۔ یہ زور دار تماچا ہے جناب عمار بن یاسر علیہ السلام کا ان لوگوں کے منہ پر بھی اور تم آپ جیسے ناسبی یزیدی اہل حدیثوں کے منہ پر بھی، جناب عمار بن یاسر علیہ السلام کا، کیونکہ لشکر شام جو تھا امیر شام سے لے کر یا جو خاص اس کے کرندے تھے، انہوں نے سیاسی طور پر قصاص عثمان کا یعنی حضرت عثمان بن عفان کے قتل کا جو قصاص لینے یا بدلہ لینے کا ظاہری طور پر انہوں نے یہ ڈھول پیٹا تھا، اور وہ سب کے سامنے منافقت اور ان کا یہ جھوٹا اشکار تھا۔ بہرحال لیٹ سپوز فرض کریں کہ اگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا یا انہوں نے یہ حدیث نہ فرمائی ہوتی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور جناب عمار بن یاسر علیہ السلام اگر صفین میں یہ امیر شام کے لشکر کی طرف سے اگر امیر شام کے لشکر نے یعنی معاویہ بن ابو سفیان کے لشکر نے اگر نہ قتل کیا ہوتا جناب عمار بن یاسر علیہ السلام کو، تو تب بھی امیر شام اور امیر شام کا گروہ باغی ہی تھا، کیونکہ آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام چوتھے خلیفہ راشد تو بنتے ہیں نا آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق، تو خلیفہ برحق اور خلیفہ وقت اور وہ بھی جانشین مصطفیٰ وسیع رسول علی بن ابی طالب علیہ السلام ہوں، تو ان کے مقابلے میں آنے والا تلواریں تاننے والا آپ علیہ السلام کے اصحاب پر یا آپ علیہ السلام کے لشکر کے ساتھیوں پر، وہ بھی باغی گروہ تب بھی ثابت ہوتا۔ معاویہ ابن ابو سفیان اور اس کا گروہ تب بھی باغی ثابت ہوتا کہ اگر جناب عمار ابن یاسر علیہ السلام نہ بھی شہید ہوئے ہوتے، اور اس پہ آپ کی ہی گھر کی کتابوں سے انہی کی طرح کی بڑی بڑی کتابوں سے بلکہ انہی کتابوں سے یہ بھی بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جناب عمار ابن یاسر علیہ السلام اس جنگ میں اگر شہید نہ بھی ہوتے تو تب بھی امیر شام اور امیر شام کا لشکر باغی ہی تھا۔ عزیزان محترم، یہ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، یہ باغی گروہ تک بات نہیں رکتی، بات جاتی اس سے آگے ہے، لیکن اس حرام زادے نے بکواس جہاں تک کی تھی تو بہتر یہی تھا کہ اسی تک ہی جواب دیا جا سکے۔ اور یقین کریں عزیزان محترم، اتنی بھونڈی تعویلیں اس نے کی اور اتنی کوئی بہت بڑی اس نے بونگی اور چول ماری کہ مجھ جیسا کم علم بندہ جو ہے وہ اٹھ کے اس کو جواب دے رہا ہے۔ باقی ہمارے علماء کرام، کیونکہ اس کی آپ بونگی کا اندازہ، اس کی اب بکواس کا، کس بیانی کا اور جھوٹ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مجھ جیسا کم علم جاہل بندہ اٹھ کے اس شخص کو جواب دے رہا ہے۔